اسلام کے خلاف ہے باراتیوں کو لے جانا، 10-20 لوگوں کو، 2-4 لوگوں کو، 4-6-10 لوگوں کو سادگی کے ساتھ کر لو۔ میں نے کہا ولیمے میں اپنی پوری اوقات دکھا دو، کتنے اوقات والے ہو، کتنی اوقات ہے، اپنی اوقات کا مظاہرہ اپنے ولیمے میں کر ڈالو۔ نہیں تو سادگی کے ساتھ 4-6-10 لوگوں کو لے جا کر کے رشتہ کر کے دلہن کو لا لو گھر پہ اور زبردست ولیمہ بناؤ، جائز ہے۔ جتنی زیادہ طاقت کا مظاہرہ کریں گے اس مظاہرے پہ آپ کو ثواب ملے گا، اس اوقات کے دکھانے پر ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کیا نام ہے، اتنے سارے باراتیوں کو لے کر کے جائیں گے کہ لے نہیں جائیں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ ناک تو پہلے سے کٹی ہے، بچی ہی کہاں کی کٹے گی؟ جیسے ہم نے نبی کی مخالفت کی ہے وہی ناک کٹ گئی۔ دنیا والوں کی مخالفت کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا والوں کی مخالفت ہو جائے کچھ نہیں کر، دنیا کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اللہ کی مخالفت نہ، اس کے نبی کی مخالفت نہ ہو۔ دنیا نے تو ہمیشہ ایک دوسرے کو تانا دی، ایک دوسرے پر طنز کیے، انگلیاں اٹھائے، الزامات عائد کیے، لیکن نبی کے، اللہ اس کے نبی کے خلاف نہ کریے۔ دنیا کو اس کے مزاج کے خلاف گئے تو آپ برے ہیں۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بادہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں جس موضوع کے تحت مجھے موقع دیا گیا ہے گفتگو کرنے کا، وہ موضوع ہے نکاح کا مسنون طریقہ اور اس میں پائے جانے والے رسومات قبیحہ کا پوسٹ مارٹم۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، موضوع جو ہے بڑا طویل ہے اور اس موضوع کی سخت ضرورت بھی ہے۔ اس ٹاپک پر جو ہے گفتگو کرنے کی نہایت ہی ضرورت ہے سماج اور معاشرے کو۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ نکاح کس کو کہتے ہیں۔ نکاح کے معنی ہوتے ہیں شادی، جماع۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نکاح کے جو شرعی معنی بیان کیے ہیں وہ ہے نکاح کے حقیقی معنی شادی کرنا، اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے، مجازن نکاح جماع کو کہتے ہیں، بیوی سے ہم بستر ہونے کو کہتے ہیں۔ اور نکاح کا ایک معنی ہے ضم کے، ملاپ کے، ملنے اور ملانے کے۔ اب اگر نکاح کا معنی جو ہے عقد نکاح اگر لیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہو گئے ایجاب اور قبول کا پایا جانا، یعنی ایجاب اور قبول دونوں کے ملاپ کو نکاح کہتے ہیں۔ حقیقی معنی اگر مراد لیا جائے تو دونوں کے ملاپ کو، ایجاب اور قبول کے ملاپ کو نکاح کہتے ہیں۔ مجازی معنی اگر لیا جائے تو میاں بیوی کے ملاپ کو نکاح کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے دو معنی ہیں، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی معنی نکاح کے شادی، مجازی معنی ہم بستری، جماع۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کے مختلف طریقے رائج تھے اور ان میں سے اکثریت انسانیت کے خلاف تھے، ان میں سے اکثریت نکاح کے جو طریقے تھے وہ اخلاقی گراوٹ کے شکار تھے،
ان میں سے اکثر طریقے مذہب اسلام کے قانون کے خلاف تھے. لہذا جب مذہب اسلام آیا تو ان تمام طریقوں کو باطل قرار دیا, ان تمام طریقوں پر پابندیاں لگائی جو انسانیت کے خلاف تھے, اخلاق اور کردار کے خلاف تھے, جو سیرت مصطفیٰ کے خلاف تھے. ان تمام طریقوں پر پابندیاں لگا دی گئی. صرف اور صرف ایک طریقہ باقی رکھا گیا نکاح کا, جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے, رشتوں کا پیغام بھیجنا. کبھی لڑکی والے لڑکے والوں کو پیغام بھیج کر کے رشتہ طے کرتے ہیں, کبھی لڑکے والے لڑکی والوں کو رشتہ کا پیغام بھیج کر کے جو ہے پیغام بھیج کر کے رشتہ طے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا. مذہب اسلام جب آیا تو اس طریقے کو باقی رکھا. اس کے علاوہ جو طریقے تھے آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ رشتوں کے طے کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا زمانے جاہلیت میں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو غیر آدمی کے پاس زنا کے لیے بھیجتا تھا. وہ عورت حاملہ ہوتی تھی, جس کو استبزا کہا گیا عربی میں, حمل سے ہوتی تھی, بچہ پیدا ہوتا تھا. اس کے بعد اس کا شوہر چاہتا تو اسے اپنی بیوی بناتا, اور نہیں تو اب یہاں سے جب بچہ پیدا ہو گیا یہاں سے وہ دوسری کی بیوی شمار کی جاتی تھی. مذہب اسلام نے کہا کہ نہیں, یہ طریقہ غلط ہے, اس پر پابندی لگائی جائے. اور نکاح کا تیسرا طریقہ جو تھا کہ تقریباً 8-9 لوگ کسی عورت کے پاس جا کر کے زنا کرتے تھے. وہ عورت جب بچہ جنتی تھی تو جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ اپنی شہوتیں پوری کی, تمام کے تمام لوگوں کو مدعو کرتی تھی, اور جس کو چاہتی تھی اس کو اس لڑکے کا باپ بنا کر اس لڑکے کی طرف یا اس باپ کی طرف اس لڑکے کی نسبت کر کے اس کو اپنا شوہر گھوشت کر دیتی تھی, اپنے شوہر ہونے کا اعلان کر دیتی تھی. مذہب اسلام نے کہا کہ یہ بھی طریقہ غلط ہے, اس پر بھی بین لگایا جائے اور اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. چوتھا طریقہ جو تھا کہ سماج اور معاشرے میں کچھ فاحشہ عورتیں ہوا کرتی تھی جن کو طوائفہ بھی کہا جاتا. ان کے گھروں پر علامات اور نشانیاں ہوتی تھی, جھنڈیاں لگائی جاتی تھی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کسی فاحشہ عورت کا گھر ہے. وہاں سماج اور معاشرے کے ڈھیر سارے لوگ اپنی خواہشات جا کر کے پوری کرتے تھے, اپنی شہوتیں پوری کرتے تھے. اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی ماہر تجربہ کار کو, کسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا, اور وہ اپنے علم قیافہ شناسی سے کسی آدمی کی طرف منسوب کر دیتا تھا کہ یہ بچہ فلاں آدمی کا ہے اور یہ عورت فلاں آدمی کی بیوی ہے. اس طریقے سے مختلف طریقے تھے شادی کے, رشتوں کے طے کرنے کے, بیاہ کے. زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی نے ان تمام طریقوں پر پابندیاں لگا دیا اور کہا یہی طریقہ بہتر ہے کہ کوئی لڑکی والا اپنے بچی کے رشتے کو کسی لڑکے والے کے پاس لے کر کے جائے اور رشتہ طے کرے, یا کوئی لڑکا والا کسی دیندار لڑکی کے پاس جائے اور اپنا رشتہ طے کرے. تو شادی کے رشتوں کے طے کرنے کا جو یہ طریقہ ہے اس کو باقی رکھا, جس کو صحیح بخاری کے اندر نقل کیا گیا ہے. ان مختلف طریقوں کو حضرات گرامی, ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کے طے کرنے کا صحیح طریقہ کیا تھا, جو کہ ہمارا موضوع ہے. چونکہ ہمارے ہاں رشتوں کے طے کرنے کے جو پیمانے ہم نے بنائے ہیں, جو معیار قائم کیا ہے, وہ مذہب اسلام کے خلاف ہے. لڑکی والا کسی جاب والے کو تلاشتا کہ کوئی ایسا لڑکا اس کے لڑکی کے لیے جو ہے رشتہ لے کر کے آئے جو ایک ٹیچر ہو, گورنمنٹ جاب کرنے والا ہو, گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھانے والا ہو. کسی عام شخص کو جو ہے ایک لڑکی والا اپنے لڑکی کو جو ہے نہیں دیتا ہے. ایک تاجر ہے اس کو بھی جلدی رشتہ نہیں دیا جاتا ہے. کھیتی باڑی کرنے والا اس کو بھی اپنی لڑکیاں نہیں دی جاتی ہے. ہونا کیا
टीचर होना, गवर्नमेंट जॉब करने वाला, ये हमारे मेयार है। लेकिन मजहब इस्लाम ने जो मेयार कायम किया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इज़ा अताकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु व इन लम तफ़अलूहु इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद व फसादुन कबीर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई अच्छे अखलाक वाला, कोई दीनदार इंसान, कोई दीन का मुतअम्मिल इंसान, जो सीरत मुस्तफ़ा को जानने, समझने, परखने और पहचानने वाला हो, जो सीरत मुस्तफ़ा का फॉलोवर हो, ऐसा रिश्ता अगर आपके पास में आए, वो गरीब हो, अमीर हो, वो नौकरी करने वाला, तिजारत करने वाला, काश्तकार हो, किसी भी डिपार्ट में वो काम करने वाला हो, जरिए माश जो है किसी भी डिपार्ट में रह करके हासिल करने वाला हो, अगर उसके अखलाक बेहतर हैं, उसके किरदार बेहतर हैं, अगर उसके अंदर दीनदारी है, तो वो रिश्ता तय कर लो। हमने जो मेयार बनाए हैं रिश्तों के तय करने का, यह मजहब इस्लाम के खिलाफ है। रिश्तों के तय करने का मसनून तरीका दीनदारी, अखलाक, औसाफे हमीदा, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, जाहो हसम नहीं, क्या चीज? दीनदारी। दीनदारी, अल्लाह के नबी ने कहा औरतों से गालिबन 4 चीजों की बुनियाद पर शादियां की जाती हैं, और उन 4 चीजों में से जो सबसे अफजल चीज है, जिसकी वजह से रिश्तों को तरजीह दिया जाता है, रिश्ता किया जाता है, वो दीनदारी है, वो सबसे अफजल है। अल्लाह के नबी फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को या दीनदार रिश्ते को तरजीह देना, यही कामयाबी की ज़ामिन, कामयाबी की दलील है। दीनदारी को तरजीह देना। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला रिश्ता किया, वो भी 25 साल का नौजवान एक 40 साल की बुढ़िया से रिश्ता करता है, दौलत देख करके नहीं, शोहरत देख करके नहीं। यह और बात है कि सरजमीन मक्का या जजीरतुल अरब की मायानाज खातून थी, एक मशहूर और मारूफ बाखलाक और बाकिरदार और बाहया खातून थी, यह और बात है। लेकिन जिस चीज को तरजीह दी गई थी अम्मा खदीजा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों के मिलाप में, रिश्तों के जोड़ने, रिश्तों की कनेक्शन में जिस चीज को तरजीह दी गई थी, वो रिश्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाके हसना था, आपके औसाफे हमीदा थे, आपके पाकीज़ा अखलाक, पाकीज़ा किरदार और कैरेक्टर थे। अल्लाह के नबी ने अम्मा खदीजा के यहां तिजारत का बंदोबस्त किया, क्योंकि मक्के की बड़ी मालदार खातून थी, तिजारत करती नहीं थी, अपनी इनके यहां माल होते हुआ करते थे, और वो माल जो है मुख्तलिफ लोगों को देकर के तिजारत करवाती थी अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला। लेकिन यहां इस रिश्ते में भी जालिमों ने उंगलियां उठाने में भी जरा बराबर हिचकिचाहट महसूस नहीं की, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह के नबी भी अम्मा खदीजा का माल लेकर के तिजारत के गरज से निकले, और साथ में इनके अम्मा खदीजा का गुलाम मैसरा भी था। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात का जो गुलाम ने मुशाहिदा किया, रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार का उन्होंने जो दीदार किया, जो मंजर देखा, मबहूत हो गया वो गुलाम। और उस तिजारती सफर में ढेर सारे मुनाफे, ढेर सारे फायदे लेकर के अल्लाह के नबी वापस आए। गुलाम ने अम्मा खदीजा से पूरा वाकया बयान किया। राहिब ने जो पेशीन गोई की थी सरजमीन शाम में, वो पेशीन गोई भी बयान किया। अम्मा खदीजा से कहा कि शाम के एक राहिब ने इस आदमी के बारे में कहा, जिस जगह पर इन्होंने पड़ाव डाले थे, उस राहिब ने कहा इस जगह पर सिर्फ नबी ही ठहर सकता, इस दरख्त, इस झाड़ के नीचे नबी के अलावा कोई दूसरा नहीं ठहर सकता। और यह भी मैंने मुशाहिदा किया कि जब धूप तेज हो जाती थी तो फरिश्ते इन पर बदली का साया करते थे, और बड़े पाकीज़ा अखलाक और किरदार का मुशाहिदा उन्होंने किया। अम्मा खदीजा से सब बयान किया उन्होंने, गुलाम ने,
اس قدر متاثر ہوئی اخلاق کو دیکھ کر کے، یہ دیکھ کر کے ڈھیر سارے فائدے لائے ہیں، شادی کر لیں گے، اب خوب سارے فائدہ کمائیں گے، ڈھیر سارے دولت کمائیں گے، دولت کو دیکھ کر کے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کے مرتبے سے متاثر ہو کر کے، ان کے مقام اور مرتبوں کو دیکھ کر کے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لوڑی کے ذریعے سے رشتے کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور نبی نے اس رشتے کو قبول کیا۔ مختلف روایات کے مطابق آپ کے خاندان کے چند ایک لوگ جمع ہوئے، نکاح کا مسنون طریقہ، نبوی طریقہ، آپ کے خاندان کے چند ایک لوگ جمع ہوئے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھا، اور خطبہ نکاح مین نہیں ہے، خطبہ نہیں، ایجاب و قبول مین ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، لیکن مختلف روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملے گی کہ آپ کا جو ہے خطبہ کس نے پڑھا تھا اور کس کنڈیشن کا خطبہ تھا، کس لیول کا خطبہ تھا، لیکن مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایجاب و قبول ابو طالب نے کروایا تھا اما خدیجہ سے۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ اما خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا، تو ابو طالب نے ایجاب و قبول کروایا تھا، اور شادی میں رشتے میں ایجاب و قبول ہی مین ہوتا ہے، ایجاب و قبول کے ملاپ ہی کو شادی کہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ نے قبول کیا، سامنے والے نے کہا ہاں قبول کیا میں نے، اسی قبول کرنے کروانے کو ہی شادی کہتے ہیں، یہی مین ہے۔ وہ خطبہ، کبھی کوئی حضرت، کوئی قاضی صاحب، کوئی مفتی صاحب، اگر کوئی قاری صاحب، کوئی عالم صاحب اگر وہ خطبہ بھول گئے تو لوگ کیا نام ہے اس رشتے کو کیا یا اس نکاح کو مانتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں نکاح گڑبڑ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ وہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ ضروری نہیں، کمپلسری نہیں ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، گواہان کا ہونا ضروری ہے، مہر کا موجود ہونا ضروری ہے، اس نکاح میں مہر کا پایا جانا ضروری، یہ کچھ ضروریات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، جن کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ باقی خطبہ، یہ لمبی چوڑی تقریریں، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں، لیکن پبلک بیٹھی رہتی ہے تو اس مناسبت سے لوگ کیا نام ہے نصیحتیں کر دیتے ہیں۔ اور حضرات جب نبی کے رشتے کی بات آئی تو ہم ایک شادی کرتے ہیں اور اتنی ساری خوشیاں مناتے، جبکہ ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے قرآن کے مختلف آیات کے حوالے سے کہ ایک قاضی نکاح جب جو ہے نکاح پڑھاتا تو بار بار کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی بار بار تقوی کی جو ہے رغبت دلانا، تاکید در تاکید کرنا، تقوی کا پیغام دینا، بار بار تاکیدن پیغام دینا، اس بات کی علامت ہے کہ ایسے خوشی اور غموں کے موقعوں پر لوگ پھسل جاتے، بہک جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا تقوی نہ چھوڑنا، تقوی نہ چھوڑنا، اتنا زیادہ خوشی میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا کہ تقوی کی دھجیاں اڑا ڈالنا۔ اور جناب عالی یہاں پر تو شہرت کے لیے، نام روشن کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جاتا ہے، تو مسنون نکاح کا طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو ہے کتنے شادیاں کیے؟ 11۔ ہم ایک شادی کرتے سوچتے اتنی خوشیاں مناتے، اتنی خوشی منا لیا جائے کہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ ابھی اس کے رسومات پر ہم جو ہے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کے بڑے تمام کے تمام شادیوں کو نبی نے سادہ بنا دیا، بڑے سادگی کے ساتھ اور بڑے کم خرچے میں۔ ہمارے یہاں جناب علی اگر کم خرچہ کیا جائے یا سادہ کر دیا جائے تو لوگ کیا کیا تانے دیتے ہیں، کیا کیا تانے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے 11 شادی کے سادگی کے ساتھ تمام شادیاں آپ نے کی ہیں، اور آپ کے سادگی ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ ظالم دنیا، ملعون زمانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت پر بھی کیچڑ اچھالے جاتے انہی شادیوں کو لے کر کے۔
جب نبی کی شادی کی بات آئی تو میں یہ بھی بتا دوں، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی اور جو عیسائی مشنریاں ہیں، ان کے جو کالجز اور اسکولیں ہیں، یہاں پر جو بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے مسلمانوں سے بحث کس ٹاپک پر کیا جائے، کس لیول کا کیا جائے اور کیسے کیا جائے۔ عیسائیت اور یہودیت سے تعلق رکھنے والے اپنے کالجز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو مسلم بچوں سے بحث و مباحثے کے طریقے جو بتائے جاتے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مسلم نوجوان سے جب بحث کرو تو سب سے پہلے اس کے نبی کے شادی کو لے کر کے بحث چھیڑ دو۔ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہوس پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی کا الزام عائد کر دو۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ آریہ سماج کے ایک شخص نے ایک زمانے کئی سالوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہوئے رنگیلا رسول لکھا تھا۔ آپ کی شخصیت، آپ کے ذات کو مجروح کرتے ہوئے رنگیلا رسول لکھا تھا، اور ابو الوفا مولانا ابو الوفا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول لکھے تھے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل اور تفسیر اور تشریح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شادیوں کو جو ہے اس میں ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ یہ انگلیاں اٹھانے والے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کو دیکھ لے، غور سے پڑھ لے، تو ان کو سارے جوابات وہی مل جاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس پرستی، شہوت پرستی کے شکار تھے، کہ وہ ایک عظیم اور مقدس ہستی تھے۔ یعنی جو آدمی ایک 25 سالہ نوجوان 40 سالہ بڑھیا سے، وہ بھی بیوہ عورت سے شادی کر کے اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دے، اس شخصیت پر نفس پرستی کا الزام لگانا یہ بہت بڑا انصاف کا خون ہے۔ یہ انصاف کا گلا گھٹنا، انصاف کو مموڑنا، کیونکہ نفس پرستی اگر آپ کے اندر ہوتی، شہوت پرستی کا غلبہ ہوتا، ہوس پرستی کے شکار ہوتے، تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کو چوائس نہیں کرتے، ایک بڑھیا کا انتخاب نہیں کرتے، اور 25 سال تک اسی بڑھیا کے ساتھ زندگی گزارے ہیں۔ جب تک وہ بڑھیا زندہ تھی، جب تک اماں خدیجہ زندہ تھی، تب تک ہمارے نبی نے کسی اور عورت کا انتخاب نہیں کیا تھا شادی کے لیے، اور وہ بھی آپ کے وفات کے بعد آپ نے جو 10 شادیاں کیے ہیں، اس کے پیچھے بھی الحمدللہ نہایت ہی حکیمانہ مقاصد اور عظیم اور پاکیزہ مقصدیں شامل ہے۔ اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے نہیں، بلکہ بڑے بڑے مقاصد۔ اماں خدیجہ سے شادی کیا نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں، ہوس پرستی کی بنیاد پر نہیں۔ یہ الزام بے بنیاد ہے، یہ انصاف کا خون کرنا ہے۔ اماں خدیجہ کے بعد جو آپ نے 10 شادیاں کیے ہیں، اس کے پیچھے نہایت ہی پاکیزہ مقاصد ہیں کہ 10 شادیاں آپ نے کیوں کی؟ 25 سال تک، 50 سالہ زندگی تک آپ نے ایک عورت پر اکتفا کیا، اور 10 سال میں 13 سال میں آپ نے تقریباً 10 عورتوں سے شادی کیا۔ سب سے پہلا مقصد ہمارے قوم کے نوجوانوں کو ان کے سوال کا جواب اپنے دل اور دماغ میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 شادیاں کی اماں خدیجہ کے بعد میں، اس کے پیچھے جو اسباب تھے، وجہیں تھے، مقاصد تھے، ان میں سب سے پہلا مقصد ان مجبور عورتوں کا سہارا بننا جنہوں نے اسلام کے خاطر بڑی قربانیاں دی، لیکن حالات نے ان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اب ان کو کسی ایک آدمی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ جیسے امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ عبداللہ سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا، کرسچن بن گیا، اور جس دن کرسچن بنا اسی رات میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اپنے شوہر کو نہایت ہی بدشکل انداز میں
اپنے شوہر کے شکل کو انہوں نے بگڑی ہوئی دیکھی، ام حبیبہ نے خواب میں۔ صبح میں جب وہ اسلام چھوڑنے لگا، لاکھ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کیا، خواب کا حوالہ دیا کہ تم غلط کر رہے ہو، اسلام چھوڑ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ، لیکن کسی بھی میں نے ایسا خواب دیکھا، کسی بھی صورت میں عبداللہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ بتائیے کہ اتنی بڑی قربانی دینے والی بے بس عورت، کمزور اور لاچار عورت، جو اپنا شہر چھوڑ کر کے، اپنا رشتہ ناتا چھوڑ کر کے، اتنی ساری قربانیاں دے کر کے، مکہ چھوڑ کر کے، وہاں سرزمین حبشہ میں ایک اجنبی جگہ پر، کوئی وہاں پر رشتہ داری نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی اپنائیت نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، ایسے جو ہے غیر پہچاننے والے جگہ میں، اجنبی جگہ میں ایک عورت کا لاچار پریشان بھٹکنا کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ وہاں جانے کے بعد جب مرتد ہو گیا شوہر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھان لیا کہ ان کی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تو بیوہ اگرچہ تھی، شوہر کا کیا نام مرتد ہو گیا تھا، کسی سے بھی شادی کر، اس زمانے میں ایسی عورتوں سے شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، جس کا طلاق ہو گیا ہو، جس کا شوہر مر گیا ہو، یا جس کا شوہر کیا نام اس کو چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، ایسی عورتیں جس کو اس کا شوہر چھوڑ چکا ہو، ایسی عورتوں سے رشتہ کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور ایسے تاریخ مرحلے اور ایام میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورت سے رشتہ کر کے دنیا والوں کے پیغام دیا کہ نہیں، ایسے مجبور عورتوں سے شادی کیا جا سکتا ہے، شادی کرنا جائز ہے، شادی کر کے ایسے مجبور عورتوں کا سہارا بننا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ٹھان لیا، انہوں نے جو اسلام کے خاطر قربانیاں دیا، اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں ام المومنین بنانے کی شکل میں دے دیا جائے۔ اور الحمدللہ اس وقت وہ حبشہ میں تھی، ام حبیبہ، وہاں پر نجاشی بادشاہ تھے، انہوں نے شادی کا پورا انتظام کر کے اس کے جو بھی اس زمانے کے حساب سے جو بھی رسومات تھے، جو بھی طریقے تھے، اس طریقے سے ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی سے رشتہ کر کے انہوں نے حبشہ سے اور مکہ روانہ کر دیا۔ اس طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بنی۔ تو اللہ کے نبی نے جو یہ 10 شادیاں کی، اس کے پیچھے پہلا مقصد بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا، اور ایسے عورتوں کا سہارا بننا دنیا جن کو ٹھوکر مار چکی ہو، دنیا جن کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب آپ بتائیے کیا اس کو نفس پرستی کہیں گے؟ اسی طریقے سے ام سلمہ سے آپ نے شادی کیا، جن کے شوہر ابو سلمہ تھے۔ ام سلمہ مکہ سے ہجرت کرنے لگی اپنے شوہر کے ساتھ میں، سسرال کے لوگوں نے، ان کے میکے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو، ابو سلمہ سے کہا کہ دیکھو ابو سلمہ، اگر میری بیٹی کو آپ لے جائیں گے مدینہ، تم نہیں جانے دیں گے، میری بیٹی اور ہمارے نواسے یہیں پر رہیں گے، آپ کو جانا ہے جاؤ، ان کو لے جائیں گے تو نہیں جانے دیں گے، تم کو بھی نہیں جانے دیں گے، ام سلمہ کو بھی نہیں جانے دیں گے، اجازت نہیں ہے۔ ابو سلمہ نے تو ہجرت کا پلان کر لیا تھا، کینسل کر نہیں سکتے، کہا کوئی بات نہیں، روک لو۔ ابو سلمہ اکیلے مدینہ گئے۔ مدینہ جانے کے بعد یہ ام سلمہ ادھر مکہ میں روتی رہی، شوہر کی یاد میں، شوہر کی محبت میں، کھانا پانی سب چھوڑ دیا، دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے سسرال والوں کو رحم آیا، ام سلمہ کو کہا کہ تو بھی چلی جا مدینہ، بھائی اپنے آدمی کے پاس چلی جا، اجازت ہے۔ ام سلمہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آتی ہیں، ابھی چند ہی دن گزرتے ہیں کہ ابو سلمہ وفات کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ام سلمہ کا ہاتھ کون تھامتا، ان کو کون سنبھالتا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرتا، ان کی ذمہ داری کون لیتا، ان کے روزی روٹی کا بندوبست کون کرتا؟ اس زمانے کے حساب سے میں نے کہا کہ معیوب سمجھا جاتا تھا، ایسے بیوہ عورتوں کو اپنانے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا عیب سمجھا جاتا، اس لیے کوئی اپناتا نہیں تھا، ان سے رشتہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو ایک دعا سکھلائی، کیا؟ اپنی زبان میں سنیے، وقت بہت کم ہے۔ یا اللہ، جو مصیبت میرے اوپر تو نے نازل کیا ہے، اس مصیبت کو میرے لیے خیر کا باعث بنا دے،
جو مصیبت مجھ پر آئی ہے ابو سلمہ کو تو نے لے ہی لیا ہے، لیکن یا اللہ میرے لیے خیر کا باعث بنا اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر دے دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی ام سلمہ کو۔ اللہ عز و جل نے ام سلمہ کی دعا کو قبول کیا۔ ام سلمہ خود بیان کرتی ہے کہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر دے دے، تو میرے دماغ میں ہی بات نہیں آتی، چونکہ اللہ کے نبی سے رشتے کا بام و گمان میں میرے نہیں تھا، خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی میں بیوی بننے والی ہوں۔ ابھی وفات، شوہر کے وفات کو چند ہی دن ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے کہ انہیں بھی ام المومنین بنانا ہے اور ان کا بھی سہارا بننا ہے، ان کے لیے بھی انتظامات کرنے ہیں، ان کا بھی ہاتھ سنبھالنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے پاس جب اپنے رشتے کا پیغام بھیجا، ام سلمہ نے اپنے لیے خوش نصیبی سمجھی، اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ اس سے بہتر اب تو میرے لیے کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت پر لبیک کہا۔ اس طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں بنی۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں کے پیچھے دوسرا جو مقصد تھا، دشمنوں کی دشمنی کو کمزور کرنا۔ دوسرا مقصد دشمن کی دشمنی کو کمزور بنانا تھا۔ آپ جب ازواج مطہرات پر آپ نظر دوڑائیں گے دیکھیں گے تو آپ کی بیویوں میں 3 بیوی ایسی تھی جو آپ کے سب سے خطرناک دشمنوں کی بیٹیاں تھیں۔ ام حبیبہ آپ کے جانی دشمن ابو سفیان کی بیٹی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام تو فتح مکہ کے ساتھ لائے، ساتھ وقت لائے، اور صفیہ یہ حوی بن اخطب کی بیٹی تھی، یہود کا سردار تھا، اور اس کی بیٹی یہ بھی آپ کا جانی دشمن تھا۔ اور اسی طریقے سے تیسری بیوی جویریہ بنت حارث، بنو المصطلق کے سردار جویریہ کی کیا نام ہے، حارث کی بیٹی جویریہ تھی۔ یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عظیم اور جانی دشمن کی بیٹیاں تھیں۔ تو عربوں کا سوچ اور نظریہ یہ تھا کہ وہ اپنے داماد کے ساتھ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے یا اپنے داماد کے خلاف کوئی سازش کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، گریز کرتے تھے اس سے۔ تو دشمنوں کو خاموش بٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی یہ تھی کہ جب ان کی لڑکی ہماری بیوی بنے گی، ہمارے رشتہ دار بنیں گے، تو ہمارے خلاف یہ آواز نہیں اٹھائیں گے، لہٰذا ہم اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی بھی تھی اور دشمن کے دشمنی کو کمزور بنانا بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا نام ہے 10 شادیاں کیے تھے۔ 10 شادیاں جو کیے تھے۔ اب غزوہ بنو المصطلق بڑا مشہور غزوہ ہے نا، اس غزوے میں بنو المصطلق کے ڈھیر سارے لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا، انہی قیدیوں میں جو ہے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ قید کر کے لوگوں کو لائے، بنو المصطلق کے لوگوں کو قیدی بنائے، صحابہ کرام نے بانٹ دیا کہ ان کو تم لے لو، ان کو تم لے لو، ان کو۔ حضرت جویریہ بھی ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ اب آپ بتائیے کہ ایک سردار کی بیٹی، سردارانہ زندگی گزارنے والی، شہزادانہ زندگی گزارنے والی شہزادی حارث کی بیٹی حضرت جویریہ، انہوں نے یعنی اپنے آپ کو بڑا کمتر محسوس کیا کہ بتاؤ میں ایک شہزادی تھی، آج ایک لوڈی بن چکی ہوں۔ انہوں نے اپنے مالک سے پیشکش کیا کہ میں تمہیں اگر مجھ کو آزاد کر دو تو میں اس کا معاوضہ اس کی بھرپائی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحابی رسول تھے، کٹرتا تو تھی نہیں ان لوگوں کے اندر، کہا ٹھیک ہے، انسانیت تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جویریہ گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی اگر کچھ رقم آپ مجھے دے دیں اور دے کر کے مجھ کو آزاد کرا دے تو میرے لیے بہتر ہوگا، چونکہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور یہ میرے شان کے خلاف ہے کہ ایک لوڈی بن کر کے زندگی گزاروں۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں یہ رقم ادا کرتا ہوں، آپ آزاد ہو جاؤ، آپ آزاد ہو جاؤ، اور آپ کی جیسی مرضی ویسا آپ کر لیں، آپ کو اختیار ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ کو آزاد کروا دیا۔ آزاد کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا اگر چاہو تو اپنے گاؤں، اپنے یہاں چلی جاؤ بنو المصطلق میں، اپنے خاندان کے پاس، قبیلے کے پاس، اور چاہو تو مجھ سے شادی کر لو۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا اور اس موقع کو غنیمت جانا، اللہ کے نبی کے دعوت پر لبیک کہا۔ اس طریقے سے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بن گئی، اور نہ صرف ام المومنین بنی، آپ کے اسلام لانے سے مذہب اسلام کو کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ممکن ہے کہ راویہ کا نام میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یقین ہے کہ راوی بیان کرنے والی جو ہے وہ ام عائشہ ہی، وہ بیان کرتی کہ آپ کے ازواج مطہرات میں حضرت جویریہ سے زیادہ خیر والی کوئی بیوی نہیں تھی۔ کیونکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی بیوی بنی، ام المومنین بنی، تو تمام صحابہ کے پاس جو بنی المصطلق کے قیدی تھے، تمام صحابہ نے ان تمام قیدیوں کو یہ بول کر کے آزاد کر دیا کہ یہ میرے نبی کے سسرال کے لوگ ہیں، ان کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جب تمام کے تمام بنی المصطلق کے لوگوں کو آزاد کیا گیا تو وہ صحابہ کرام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے۔ جناب عالی، ایک مسلمان کو اگر آج قیدی بنایا جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، 4-6 بھیڑیے مل کر کے کوٹ ڈالا جاتا ہے، یعنی درندوں جیسی جو ہے اس کے ساتھ میں حیوانیت جیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا؟ تمام کے تمام بنی المصطلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے وہ لوگ، وہ قیدی، سبوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 شادیاں کی، دشمن کی دشمنی کو کچلنا، بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا، اور اسی طریقے سے آپ نے جو شادیاں کیے، اسلام کا کوئی مسئلہ دنیا والوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ دنیا والوں کو جیسے منہ بولا بیٹا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، گود لیا جاتا ہے، تو اس بیٹے کو زمانے جاہلیت میں حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ مذہب اسلام جب آیا تو کہنے لگا کہ نہیں، وہ گود لیا ہوا بیٹا یا وہ منہ بولا بیٹا یا وہ لے پالک بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ عارضی ہے، مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کی بیوی کون تھی؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا تھی، زینب بنت جہش۔ اب یہ دونوں کے درمیان کچھ انبن ہوئے، چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے گھرانے سے تھی اور غلام کے ساتھ رہنے کو اپنے لیے باعث تحقیر سمجھتی تھی۔ بہرحال دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا۔ اب وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سنبھالتا؟ اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر کے دنیا کے لوگوں کو میسج دے دیا کہ لے پالک بیٹا جو ہوتا ہے، منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، وہ حقیقی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مجازی ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، اس کی طلاق دی ہوئی بیوی سے شادی کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا کے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ کچھ مقاصد اور عظیم حکیمانہ مقاصد آپ کے جو ہے ان شادیوں کے پیچھے تھے، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کے بعد ان 10 عورتوں سے شادیاں کی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ ایک تو سہارا بننا بے سہارا عورتوں کا، دشمنوں، نمبر 2 دشمنوں کی دشمنی کو کمزور بنانا، نمبر 3 اسلام کے کچھ مسائل ایسے تھے کہ پریکٹیکل کے طور پر، عملی طور پر دنیا والوں کو سمجھانا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور سارے مقاصد ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم بتائیں گے۔ حضرات کرام، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں۔ اور 11 شادیاں کرنے کے بعد یہ واضح کر دیا کہ النکاح من سنتی، دیکھو دنیا والوں، نکاح میری سنت، میرا طریقہ ہے، جیسے میں نے کیا ویسے نکاح کرنا، ویسے شادی کرنا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ ہم تمام دارالبیس والے یا جس بھی محلے کے لوگ یہاں بیٹھے، ہم اپنی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں، اپنی بچیوں کی شادیاں سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی شادی کو سادگی کے ساتھ، کم خرچے میں، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسر ہو، سب سے بڑھیا نکاح، بابرکت نکاح، جس نکاح میں برکت ہو وہ نکاح جس میں کم خرچہ ہو۔ اور نبی کے خلاف کریں گے تو اللہ کے نبی نے کہا فمن رغب عن سنتی، جب میرے سنت کی مخالفت کرو گے فلیس منی، یاد رکھنا مجھ میں سے نہیں رہو گے۔ نبی کا طریقہ
رشتوں کو جب چوائس کیا جائے، رشتوں کا جب انتخاب کیا جائے اخلاق کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، اخلاق حسنہ کی بنیاد پر، سمجھ رہے؟ یہ نبی بھی طریقہ ہے۔ نبی کا طریقہ نکاح میں بڑے ہی سادگی کے ساتھ، نبی کا طریقہ نکاح میں کم خرچے کے ساتھ میں نکاح کیا جائے۔ اب بتائیے کہ ایک حبشی بادشاہ ام حبیبہ کا نکاح وہاں سے پڑھوا کر کے اور وہاں کیا نام ہے نکاح کے سارے رسومات طے کر کے اور یہاں بھیج دیتے ہیں، کہاں؟ مکہ بھیجتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا نام ہے حفصہ کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ صفیہ کا نکاح راستے میں ہوتا ہے، تھوڑا موڑا ولیمہ راستے میں منا لیتے ہیں، شب زفاف راستے میں منایا جاتا ہے۔ کتنی سادگی، یہ نبوی طریقہ جناب علی۔ آج ہمارے ہاں تو 1000 لوگ، 1500 لوگ، 5000 لوگ، 2000 لوگ، 3000 لوگ باراتی کی شکل میں بن کر کے جاتے۔ یہ رسومات بد ہیں، اس رسم بد پر پابندی لگائی جائے، اس رسم بد کو روکا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ یقیناً اگر ہم نبی کے سچے شیدائی ہیں، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، یقیناً نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جتنے بھی نبی کے طریقے کے خلاف طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، خاص کر کے شادی کے موقع پہ۔ جناب علی جیسے رشتہ طے ہوتا ہے، یہ تو نبی بھی طریقہ تھا، سادگی کے ساتھ سمپل میں اخلاق اور کردار کو ترجیح دینا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو رسومات بد ہیں، جیسے رشتہ طے ہوتا ہے جناب علی، سب سے پہلے دولہے کو، جمعی کو کیا نام ہے انگوٹھی پہنائی جاتی، یعنی رشتہ جیسے انتخاب کرتے فوراً نبی کی بغاوت کرنا شروع کر دیتے۔ رشتہ طے کرنے سے لے کر کے نکاح تک نبی کی بغاوت ہی بغاوت، ہر موڑ پر بغاوت، ہر مرحلے میں بغاوت، ہر پوائنٹ پر بغاوت۔ جیسے رشتہ طے ہوتا ہے جناب علی، اگر سونے کی انگوٹھی ہمارے یہاں داماد کو نہ پہنایا جائے تو ناک ہی کٹ جائے گی، کیونکہ چودھری صاحب ہے نا، ذمہ دار صاحب ہے نا، ٹھیکیدار صاحب ہے نا، ٹیچر ہیں، 1 لاکھ روپے پیمنٹ گزارے، اتنے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اگر انگوٹھی نہیں دیں گے تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ نبی کی مخالفت ہو ناک نہیں کٹتی ہے، اور اگر لوگوں کے خلاف ہو تو ناک کٹ جائے گی۔ یاد رکھنا، جب جب نبی کی مخالفت کریں گے، اللہ کے نبی نے تو صاف لفظوں میں کیا، صاف لفظوں میں کہہ دیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر میری جماعت میں تم جو شمولیت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میری جماعت میں تم شامل رہو، یہ تمہیں مانا جائے کہ جو ہے اے محمدی جماعت سے ہو، تو میرے طریقے کے حساب سے رشتہ کرنا طے کرنا۔ سونے کی انگوٹھی مردوں پر حرام ہے، اللہ کے نبی نے کہ سونا میرے امت کے مردوں پر حرام ہے۔ کیوں پہنا رہے ہیں؟ کس نے کہا پہنانے کے لیے؟ سونے کے بغیر رشتہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا جناب علی۔ اور رشتہ ہونے کے بعد اب تو ایک وبا عام ہو چکی ہے۔ جیسے ادھر رشتہ ہوا، وہ لڑکا جس لڑکی سے رشتہ ہوا موبائل بھیجوا دیتا، بات شروع ہو جاتی جناب علی، 1 سال بعد شادی کریں گے، 2 سال بعد شادی کریں گے، یعنی موضوع تو اتنا طویل دے دیا گیا، وقت ہی نہیں رہ گیا، موبائل بھیجوا دیا جاتا۔ ابھی رشتہ ہوا جناب علی، طے ہوا، بیوی نہیں بنی، جب بیوی بنے گی تب اپنے مرضی سے دن اور رات بات کرنا، ابھی بات نہیں کر سکتے، ابھی وہ حرام ہے، وہ بچی ابھی اس بچے پر حرام ہے جس بچے سے رشتہ ہوا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اس لیے بات کرنے دے رہے تاکہ دونوں کو تھوڑا سکون مل جائے، باہر نہ جائے فتنہ، ارے گھر میں ہی زنا کروا ڈالیں گے، استغفر اللہ، باہر نہیں جائے تو گھر میں سب کچھ کر ڈالے۔ کائے کو اتنا لمبا 1 سال کی کیوں جو ہے 1 سال کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے کتنے نوجوان بھائی سے جو سان کی طرح سے گھومتے ہیں، بری لگے گی میری بات میں جانتا ہوں، لیکن حق تو یہی ہے نا، جوانی کے دہلیز کو پہنچ چکے، جوان ہے 30 سال کے بعد ہمارے ہاں جوان ہوتے۔ مذہب اسلام نے کہا کچھ علاماتیں بتائیں جوانی کی، اتنا لمبا 1 سال 2 سال کیوں آپ دن رکھتے؟ تاریخ کیوں اتنا لمبا پکڑتے؟ 1 ہی 2 مہینے 10-5 دن کا تاریخ پکڑ لو، اور اتنے سارے لوگوں کو مت بلاؤ، ولیمے میں بلا لو، 10-20-50 ہزار لوگوں کو دکھا دو اپنی طاقت، اپنی اوقات، ولیمے میں اپنی اوقات دکھائیے۔ اور جب لڑکی کے یہاں رشتہ کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کرتے، حضرت ابو بکر کو بلاتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہیں، عمر بن خطاب ہیں، مختلف ساتھیوں اور دوستوں کو نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اعلان کرتے، کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میری بچی فاطمہ کا رشتہ علی سے طے پایا ہے، بیٹھو ان سے نکاح پڑھنے جا رہا ہوں۔
کیا سادگی تھی مسلمانوں. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا والوں اسوہ محمد الرسول اللہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. نبی کی سیرت طیبہ, نبی کے اخلاق حسنہ, نبی کے کردار حسنہ, نبی کے اوصاف حمیدہ اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا لو, کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگے. اور ہمارے یہاں ہم نے نبی کے طریقوں کی دھجیاں اڑائی جناب علی. 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا بولتے, رشتہ ٹوٹ گیا, طلاق, گھر پہ بیٹھی. جمعہ بولتے آپ کے یہاں پہلے مرتبہ جب عورت جاتی ہے شادی کے بعد میں, جب عورت جاتی ہے سسرال میں, اس کو کیا بولتے, جمعہ سے بیٹھی ہوئی ہے, یعنی پہلی مرتبہ گئی, دوبارہ اس کو لے ہی نہیں. کیونکہ رشتہ ہونے سے لے کر کے نکاح تک سب تو نبی کے خلاف کی, اور نبی نے کہہ دیا کہ جب تم اس طریقے سے میرے سنت کی بغاوت اور مخالفت کرو گے تب تک فتنوں میں ملوث کیے جاؤ گے, مبتلا کیے جاؤ گے. کتنے سارے فتنے, کتنے سارے کیا نام ہے خرافات ہمارے سماج اور معاشرے. تو جناب علی یہ رشتہ کیا جائے, سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو مت پہنایا جائے, اسلام کے خلاف ہے, ہمارے اور آپ کے نبی کے خلاف ہے. اور جب رشتہ طے ہو جائے تو اس بچی کے شادی سے پہلے, ایجاب و قبول سے پہلے بات نہ کروائی جائے. 1-2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے. کسی نے کہا جناب کیا نام ہے دعا کر دو, اور میری بیوی بات ہی نہیں کر رہی. میں نے کہا شادی کتنے سال ہو گئے, بولا شادی نہیں ہوئی, رسم ہو گیا. میں نے کہا استغفر اللہ, بات ہی نہیں کر رہی, ناراض ہو گئی, استغفر اللہ. یہ سماج اور معاشرے کا بتاؤ, ایک عالم کے بعد میں نے کہا واپس چلے جاؤ یہاں سے. خیر تو اسی میں کہ واپس چلے جاؤ, جا کر کے اس سے رشتہ کر لو, شادی کر لو, اس کے بعد دن اور رات بات کر لو. میں بات کروا دوں, وہ بات نہیں کرے, جا کے اس سے بولو, اس کے ماں باپ سے بولو بات کر. یہ تو حرام کام تم کر رہے ہو. اور میرے پاس آ کر کے بول رہے ہو کہ میری بیوی بنی نہیں. بیوی جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا تب تک بیوی نہیں بنے گی. موبائل دینا حرام ہے, جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا تب تک وہ لڑکی رہے گی, بیوی نہیں بنے گی. اور جب تک بیوی نہیں بنے گی تب تک اس سے اس طریقے سے آزادانہ اور فری ہو کر کے بات کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی نے دلائل, جب بھی ضرورت لگی آ جانا, میرے پاس ڈھیر سارے دلائل کا انبار کر دوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طریقے سے جب اور مزید یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو اتنے سارے 2-4, 500, 1000, 2000 لوگوں کو باراتیوں کی شکل میں مت لے جاؤ. یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. باراتیوں کو لے جانا 10-20 لوگوں کو, 2-4 لوگوں کو, 4-6-10 لوگوں کو سادگی کے ساتھ کر لو. میں نے کہا ولیمے میں اپنی پوری اوقات دکھا دو, کتنے اوقات والے ہو, کتنی اوقات ہے, اپنی اوقات کا مظاہرہ اپنے ولیمے میں کر ڈالو. نہیں تو سادگی کے ساتھ 4-6-10 لوگوں کو لے جا کر کے رشتہ کر کے دلہن کو لا لو گھر پہ اور زبردست ولیمہ مناؤ. جائز ہے, جتنی زیادہ طاقت کا مظاہرہ کریں گے اس مظاہرے پہ آپ کو ثواب ملے گا, اس اوقات کے دکھانے پر ثواب ملے گا. لیکن یہ کیا نام ہے, اتنے سارے باراتیوں کو لے کر کے جائیں گے کہ لے نہیں جائیں گے تو ناک کٹ جائے گی. ناک تو پہلے سے کٹی ہے, بچی ہی کہاں کی کٹے گی. جیسے ہم نے نبی کی مخالفت کی ہے وہی ناک کٹ گئی. دنیا والوں کی مخالفت کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا والوں کی مخالفت ہو جائے کچھ نہیں کر, دنیا کچھ بھی نہیں کر پائے گی. اللہ کی مخالفت نہ, اس کے نبی کی مخالفت نہ ہو. دنیا نے تو ہمیشہ ایک دوسرے کو تانا دیے, ایک دوسرے پر طنز کیے, انگلیاں اٹھائے, الزامات عائد کیے, لیکن نبی کے, اللہ اور اس کے نبی کے خلاف نہ کریے. دنیا کو اس کے مزاج کے خلاف گئے تو آپ برے ہیں, اس کے مزاج کے حساب سے ہے تو آپ اچھے. تو بہرحال ڈھیر سارے باراتیوں کا لے جانا اسلام میں اس کا تصور نہیں, شرعاً جائز اور درست نہیں ہے. ایک اور مسئلہ جو امپورٹنٹ ہمارے سماج اور معاشرے میں چلتا رہتا ہے کہ شادی کا کھانا جس کو لڑکی والے بنواتے ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو میں نے کہہ دیا کہ باراتی لے جانا درست نہیں ہے, اسلام کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے. لیکن یاد رکھنا, اب اگر ڈھیر سارے باراتی لے کر کے آئے ہیں تو جس کے دروازے پر آئے ہیں ان تمام نئے مہمانوں کی ضیافت کرنا, ان کی قدر کرنا, ان کی میزبانی کرنا, ان کا احترام کرنا, کھانے پانی کا نظم کرنا اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس کے گھر پہ یہ گئے ہیں. ان کا جانا غلط ہے, ان کا جانا غلط ہے. لیکن اگر وہ انتظام کر رہا ہے تو ایک مجبور شخص ہے, انتظام و منتظم وہ غلط نہیں کر رہا, وہ غلط نہیں ہے, وہ غلط نہیں. ڈائریکٹ کچھ لوگ بولتے ہیں حرام, حرام تو نہیں بولا جا سکتا ہے, لیکن ہاں ایسے فنکشن میں, ایسے تقریبات میں ہم جیسے علماء کا شرکت کرنا یہ درست نہیں ہے. کیوں حرام نہیں بولیں گے, یاد رکھنا حرام نہیں بول رہا ہوں میں, نوٹ کر لینا, فتوی بازی مت کرنا, حرام نہیں بولیں گے. لیکن جیسے اللہ کے نبی بعض موقعوں پر نہیں جاتے تھے, اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیج دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جانا وہاں ایک دلیل بن جاتا, ایک ثبوت بنتا, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے کیا نام ہے ایک غلط کام میں جو ہے مجھ کو ثبوت اور دلیل بنایا جائے.
سمجھ رہے؟ تو ایسے مواقع سے ہم جیسے ایسے مواقع پر جہاں پر جو اسلام کے خلاف کام کیے جاتے ہیں، کارنامے انجام دیے جاتے ہوں، ایسے مناسبت سے ہم جیسے علماء کا شرکت کرنا، اب آپ یہ میں سمجھ لو کہ صرف میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں، علماء کی بات میں کر رہا ہوں، ہے نا، کہ علماء کا شرکت کرنا مناسب نہیں ہے، تاکہ قوم اس سے کچھ سیکھے کہ عالم حضرات ہی جب نہیں آ رہے تو ہم ایسا کام کیوں کر رہے ہیں۔ بطور تعزیر کے لیے، بطور تحدید کے لیے، ان پر تھوڑا انہیں ڈرانے کے لیے ایسے مواقع سے، ایسے مناسبت سے ہم علماء کو شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے جناب علی، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جناب فلاں جناب تو آئے تھے اور آپ ہی کے لیے حرام ہے، استغفر اللہ، فلاں جناب نے تو گلے میں ہار بھی دیکھا، دولہے کے کبش نہیں بولے، نکاح پڑھا دیا۔ کسی جناب کی خاموشی، ہو سکتا ہے کہ کوئی سموسہ آپ نے کھلا دیا ہو اور اس احسان کے بوجھ کے نیچے ان کی زبان گونگی ہو، تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی گونگا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چائے پلایا گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بوجھ ہو، اس بوجھ کے نیچے، احسان کے نیچے دبا ہو اور حق اور بات بولنے سے قاصر اور عاجز ہو، تو ضروری نہیں کہ کوئی حق بات بول رہا ہے تو کسی کی خاموشی کی وجہ سے اس کا حق بات باطل ہے۔ بہت سارے لوگ بولے، ایک شخص راستے میں آ رہا تھا، جناب بہت سارے عالم تو پڑھا کے جاتے، کبھی بھی اس طریقے سے شدت اختیار نہیں کیا، گلے میں ہار ہے تو پہنا دیا، کیا نام ہے پڑھا دیا، سونے کی انگوٹھی ہے تو نہیں نکلے، آپ تو زبردستہ بولتے کیا نام ہے انگوٹھی بھی نکال دو، ہار بھی نکال دو، اور جب تک نکالتے نہیں پڑھاتے نہیں، یہ غلط ہے آپ کا۔ میں نے کہا میرا غلط ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، سوچ کو کون بدل سکتا، سوچ کو کون بدل سکتا؟ آپ میرے نبی کی مخالفت کریں، طاقت رکھنے کے باوجود بھی میں خاموش رہوں، زبان میں کیا نام ہے منہ کے اندر زبان ہونے کے باوجود بھی اس کو تالا لگا دوں، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ سرمایہ دار ہیں، آپ جو ہے اوقات والے ہیں، میں خاموش ہو جاؤں۔ میرے نبی کی مخالفت کرو اور میں خوش رہوں۔ اپنے قوم میں اگر میں نہیں بول پاؤں گا تو باہر کیا بول پاؤں گا؟ تو کسی کی خاموشی، کسی کام پر اگر کوئی خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں کہ وہ کام جائز ہے اس لیے حضرت خاموش ہے۔ تو اسی طریقے سے ہار اور گجرا، ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ اور دیہاتوں میں نکاح کے بعد کچھ رسومات جیسے مٹھائیوں کے تقسیم کے شکل میں کیے جاتے ہیں، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، چوہارا وغیرہ اور مٹھائی تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ ایک رسم بد ہے۔ اور یہاں تو جناب عالی سلام جو کیا جاتا ہے یہ بھی بہت ضروری سمجھ کر کے فرض اور واجب کا درجہ دیا جاتا ہے کہ ضروری ہے سلام کر لو، ضروری وہ نہیں ہے، ضروری جو تھا حضرت نے وہ مکمل کر دیے ہیں، اب اس کے بعد کوئی چیز ضروری نہیں کرنا۔ اگر خوشی ہے کہ پیچھے ہمارے مہمان آئے ہیں، کھڑے ہو کر کے ہم ان کو استقبال کے طور پر کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کوئی گنجائش ہے، لیکن ضروری سمجھ کر کے نہیں، ضروری ہے کھڑے ہو کر کے سلام کرنا، یہ غلط ہے۔ بہرحال اس میں اور بہت سارے رسومات قبیحہ اور رسم بد ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو مسنون طریقے سے نکاح کو اور نکاح کے تمام جو ہے ارکان کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رسومات قبیحہ کو سمجھنے اور اسے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔